بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على تمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم امر معروف وغیرہ اور امر مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، یعنی امر حاضر معروف کے علاوہ امر معروف، غائب معروف، امر مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ پڑھتے ہیں۔ چلیے آئیے، امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو۔ اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم اور تضع سے ضع، یعنی امر حاضر معروف بھی مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے۔ اب کس طرح بنتا ہے؟ یہاں سے اس کی تفصیل شروع ہے کہ علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد، علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد، یہ تعلم واحد مذکر حاضر ہے مضارع حاضر معروف کا، اور یہ علامت مضارع ہے تا مضموم، تو اس کو گرا دینے کے بعد ہمیں پہلا حرف دیکھنا ہے۔ علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد پہلا حرف ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر پہلا حرف متحرک ہو، جس طرح کہ تعلم میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ تا علامت مضارع کو گرا دینے کے بعد عین کلمہ متحرک ہے پہلا حرف، تو قاعدہ آیا آخر سے ساکن کر دو اگر حرف علت نہ ہو۔ تو تعلم میں ہم دیکھ رہے کہ عین متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، تو اور آخر میں میم جو ہے یہ حرف علت بھی نہیں ہے، تو صرف آخر سے میم کے ضمے کو ختم کر دینا ہے، یعنی تو بن جائے گا تعلم سے علم، اور تضع سے ضع۔ یہ تضع مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر، اور ضع یہ امر حاضر معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تو تضع سے ہمیں امر حاضر معروف بنانا ہے، تو علامت مضارع کو گرا دینا ہے، علامت مضارع تا ہے، اس کو گرا دینے کے بعد پہلا حرف ہم دیکھ رہے ضاد، یہ متحرک ہے، تو اب اور آخر میں جو عین ہے وہ حرف علت بھی نہیں ہے، تو آخر سے ساکن کر دینا ہے۔ تو پہلا حرف ہم نے دور کیا تا، تو علامت مضارع کو دور کر دیا تا، تو پہلا حرف ہم دیکھ رہے متحرک ہے، تو صرف آخر سے ساکن کر دیا گیا، تو تضع سے ضع بنے گا۔ یہ دو مثالیں حضرت نے اس کتاب میں دی ہے، دوسری بھی مثالوں کے ذریعے اس قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں۔ تتقابل، یہ مضارع حاضر معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر، اور تقابل یہ امر حاضر معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تو شروع میں علامت مضارع تا کو گرا دیا گیا، تا کو گرا دینے کے بعد ہم پہلا حرف دیکھ رہے تا، یہ متحرک ہے، اور آخر میں دیکھ رہے لام، یہ حرف علت نہیں ہے، تو امر بناتے وقت اگر شروع پہلا حرف متحرک ہو علامت مضارع کو گرا دینے کے بعد تو صرف آخر سے ساکن کرنا ہوتا ہے، تو تتقابل سے تقابل بنے گا۔ تتقبل یہ مضارع حاضر معروف سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، اور تقبل یہ امر حاضر معروف کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اب کس طرح بنا ہے تتقبل سے تقبل، تو ہم دیکھتے ہیں
علامت مضارع کو ہم گرا سب سے پہلے علامت مضارع کو گرانا ہے. تو علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد ہم پہلا حرف دیکھ رہے ہیں تا متحرک ہے. اب یہ تا متحرک ہے اور آخر میں جو حرف ہے لام یہ حرف علت بھی نہیں ہے، تو آخر سے صرف ساکن کر دینا ہے. تو تتقبل سے بن جائے گا امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تقبل. تقاتل سے بنے گا قاتل. علامت مضارع تا کو گرا دیا ہم نے، یہ تو یہ علامت مضارع ہے تا، اس کو گرا دینے کے بعد ہم پہلا حرف دیکھ رہے قاف متحرک ہے اور آخر میں جو لام ہے وہ حرف علت بھی نہیں ہے، تو اس کو صرف ساکن کر دینا ہوتا ہے. تو تقاتل سے بنے گا قاتل. اسی طرح ایک اور مثال ہے تعید. یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا ترجمہ ہو رہا ہے وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، تو ایک مر صیغہ واحد مذکر حاضر مضارع کا صیغہ ہے. اب اس سے امر بنا ہے عید. تو تا جو دکھ رہے تا علامت مضارع کو ہم گرا چکے ہیں، سب سے پہلے علامت مضارع تا کو گرا دینا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عین پہلا حرف ہے اور وہ متحرک ہے. اب یہ متحرک ہے تو اور آخر میں جو دال ہے وہ حرف علت نہیں ہے، تو اس کو صرف ساکن کر دینا ہے. تو تعید سے امر بنے گا عید واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اب ترجمہ دیکھیے وعدہ کر تو ایک من صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر معروف. تو یہ کچھ مثالیں کتاب کے علاوہ سے تھی. اب آگے قاعدہ، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تقی سے قی. اوپر والی ساری باتیں ہیں کہ علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد ہمیں پہلا حرف دیکھنا ہے. تو ہم پہلا حرف دیکھ رہے قاف متحرک ہے، متحرک قاف کے نیچے کسرہ ہے، متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں. تو قاف متحرک ہے اور آخر میں یا ہے، یہ حرف علت ہے. حرف علت تین ہے، واو الف یا. تو اس کو یا کو گرا دینا ہے. تو بچ گیا تا تو شروع سے حذف کر دی ہم نے اور آخر سے یا کو بھی دور کر دیا. تو رہ جائے گا امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ قی. تقی سے بن جائے گا قی. علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد پہلا حرف قاف متحرک ہے اور آخر میں یا حرف علت ہے، تو یا حرف علت کو دور کر دیا جائے گا اور یا کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. ترا یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. ترجمہ آپ دیکھیے، دیکھتا ہے یا دیکھے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر مضارع میں سے. اب ترا سے امر حاضر معروف بن رہا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہمیں بنانا ہے. تو سب سے پہلے علامت مضارع تا کو گرا دیا جائے گا. گرا دینے کے بعد ہم پہلا حرف دیکھ رہے ہیں کہ را متحرک ہے اور آخر میں یا جو ہے یہ حرف علت ہے. تو تا کو گرا دینے کے بعد ایک ہی حرف اور آخر سے یا حرف علت کو دور کر چکے، تو ترا سے امر بنے گا ر. ترجمہ آپ دیکھیے، دیکھ تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر معروف. یہ ساری تفصیل اس وقت تھی جب علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد پہلا حرف متحرک تھا. اب آگے کے قاعدے میں ہم دیکھیں گے کہ علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن ہو تو اس وقت کیا قاعدہ ہوتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم سمجھ میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.